نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی پر نور فضاؤں سے ہم معطر ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، رفعت کے تذکرے جگہ جگہ مساجد میں، مراکز میں الحمدللہ چھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کا ذکر جمیل تا ابد رہے گا۔ تو آج ہم مسلمان، ہمارے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک انسان اس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا ختنہ ہو۔ جی، یعنی کوئی بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو مختون نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا پہلے سے ختنہ ہوا ہو، ہمیں ختنہ کرانا پڑتا ہے، چاہے 7ویں دن کرا لیں، چاہے کچھ دیر سے کرا لیں، ختنہ ہم ضرور کراتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت ہے، سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ مختون پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ختنہ آپ کا پہلے سے ہوا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بے مثل، بے نظیر و امتناع و نظیر نبی ہیں۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس میں کیا حکمتیں، کیا راز مضمر تھے، کیا رموز تھے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی ختنہ نہیں کراتے، اور عیسائیوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مسلمان شادیاں بھی زیادہ کراتے ہیں، ان کی اولاد بھی زیادہ ہے۔ اور اس میں کیا حکمت، کیا راز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہر وجود سے پہلے ہے۔ آپ فرماتے ہیں قلت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی، ان کا خمیرہ پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ وجود ہے، پھر اس کے بعد باقیوں کا وجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سرکار کا وجود پہلے ہے، سرکار محتاج الیہ ہیں، یعنی پوری کائنات حضور کی محتاج ہے، حضور کسی کے محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور کا مکھڑا وہاں پہنچا، تو پھر ان کا جو ایک معمول تھا روز مرہ کا کہ وہ چراغ جلاتی تھیں، لیکن جب سے حضور گئے تو فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج، کہ ہم اب چراغ کے محتاج نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ محتاج الی نبی ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں، ہر روشنی، ہر چراغ، ہر سراج ان کا محتاج ہے۔ جی، تو ظاہر بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری جو ہے وہ کائنات کے محتاج الیہ ہیں، یعنی ساری کائنات آپ کی محتاج ہے اور آپ کسی کی بھی محتاج نہیں ہیں۔ جی، تو ظاہر بات ہے کہ جب ختنہ ہوتا ہے تو پھر یا ڈاکٹر کرتا ہے یا حجام کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ کوئی آپ کے وجود نبوت کو کیسے ہاتھ لگا سکتا؟ جی، جس وجود کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ مجھے غسل نہ دے، میرے نور نبوت کی وجہ سے کہیں اس کی بینائی نہ چلی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کریم نے پھر پہلے سے انتظام رکھا کہ محبوب آپ میرے محتاج ہیں، آپ کسی کی محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی 2 ماہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ جی، اور دوسری بات، ختنہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ اگر نہ کرایا جائے تو کیا نقصان ہے؟ تو یہ تو بمبئی کے ٹاٹا اسپتال سے پوچھیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ختنہ کیوں کرایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جدید ریسرچ یہ ہے کہ اگر ختنہ نہ کرایا جائے تو اس جگہ کینسر کی بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اب تو وہ غیر مسلم بھی مطلب ہے کہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ختنہ جو کہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور ختنہ کرانے کے بعد جو کمزوری ہے وہ کور ہو جاتی ہے اور 10 گنا طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے تو اپنے محبوب کو ہر عیب و نقص سے پہلے ہی
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے تو حضور کو ہر عیب و نقص سے جو ہے وہ پاک پیدا کیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ختنہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور جس وقت پاکستان اور ہندوستان کا جو ہے وہ بٹوارہ ہو رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوسریوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، اور اس کم کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ختنہ کراتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، پھر آگے اضافہ در اضافہ ہوتا جاتا، جس سے مسلم اکثریت ہو گئی اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی اقلیت ہو گئی۔ جی تو یہ حقیقت ہے کہ ختنہ جو ہے یہ ایک جسمانی طور پر بہت ایک اچھا عمل ہے، اس سے نقص اور عیب جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ غیر مسلم ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ختنہ کراؤ، کینسر کی بیماری سے تم جو ہے وہ محفوظ رہو گے۔ تو اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار کے اندر عیب و نقص نہیں تھا، آپ بغیر عیب کے پیدا ہوئے، جو ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار نے 11 ازواج کیں۔ آج غیر مسلم اور عیسائی لوگ، کرسچن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، الحمدللہ حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی طاقت جو ہے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کریم نے مجھے 10 بندوں کی طاقت سے 100 بندوں کی طاقت سے نوازا ہے۔ جی تو آپ اندازہ لگا لیں حضور کی کتنی بڑی طاقت ہے، اور پھر اللہ نے ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ صاحب سبل الہدیٰ والرشاد والے وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 ماہ کے آپ تھے تو آپ مطلب ہے کہ دیوار کے سہارے کے ساتھ چلتے تھے، جب 4 ماہ کے ہوئے کہ دیوار کا سہارا ختم ہو گیا، جب 5 ماہ کے ہوئے تو مکمل آپ خوب چلنا شروع ہو گئے، جب 6 ماہ کے ہوئے تو تیز رفتار دوڑنا شروع ہو گئے، جب 7 ماہ کے ہوئے تو فصیح و بلیغ عربی زبان بولنا شروع ہو گئے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو تیر اندازی آپ نے شروع کر دی۔ اتنی اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ یہ تو رکانہ سے پوچھے نا، جو ایک بڑا مسلمہ عرب کا ایک پہلوان تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں، اگر مجھے آپ نے نیچا دکھا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور میں اتنی بکریاں ریوڑ دوں گا، یہ وہ کروں گا۔ الحمدللہ سرکار نے اپنی طاقت نبوت کا اظہار فرمایا تو اس کو نیچا دکھایا، اور اس نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضور کی طاقت کا کیا پوچھتے ہیں، ان کی تو ایک انگلی کا وامی، ایک اشارہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، انگلی کے اشارے سے کیے ہیں۔ اشارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوں وامی لکیر کھینچنا، فضا میں ہاتھ کو لہرا کے ایک لکیر کھینچنا۔ حضور نے ابھی ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر حضور اپنی طاقتوں کا اظہار فرماتے تو پھر کیا عالم ہوتا۔ تو اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا ہے جی، اور آپ کو کسی کا دنیا میں محتاج نہیں رکھا۔ ساری کائنات جو ہے وہ آپ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو جبل ابو قبیس سے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے لا رہی تھی، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ حجر اسود کو چوم جائیں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا، تو آگے جا رہی تھی، حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے لب مبارک کو چومنا شروع ہو گیا۔ جی اس نے بتا دیا کہ ساری کائنات میری محتاج ہے اور مجھے آ کر چومتی ہے، لیکن میں کن کا محتاج ہوں؟ میں حضور کے لب مبارک کو چومتا ہوں۔ جی اس کا مطلب ساری کائنات حضور کی محتاج ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو پھر اس کائنات کو نہ پیدا کیا جاتا۔ غرض کہ جو حضور کی شانیں ہیں، جو حضور کی عظمتیں ہیں، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی غلامی میں ماہ ربیع الاول کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔